کچھ لفظوں کی بات گزشتہ عمر کانوں کو سنائی دیتی رہتی ہیں، خاص طور پر انتہائی حلاوت والے اور انتہائی کرواہٹ والے۔ اسی طرح اس ہسپتال کے معروف ڈاکٹر کے مریضوں کو بھی ڈاکٹر صاحب کے جملے تعمر یاد رہیں گے، کڑوے کسیلے جملے۔ میں مرض دیکھ کر عمر بتا سکتا ہوں۔ میں ڈاکٹر مسعود جمالی ہوں۔ جتنا پرانا آپ کا مرض نہیں، اس سے زیادہ تو میرا تجربہ ہے۔ آپ کا جسم ایکسپائر ہو چکا ہے، اب مزید آپ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے علاج پر پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لائف سپین ویسے بھی 60 سال ہے، اور یہ کتنا جئیں گے؟ ویسے بھی اس سے زیادہ بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ مجھے میرا پروفیشن مت سکھائے، میں نے اب تک ایک بھی کیس غلط نہیں کیا۔ یہ ڈاکٹر مسعود جمالی ہیں، جن کی گردن کا سریہ کافی سخت ہے۔ انہیں خود پر حد سے زیادہ اعتماد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مغرور ہیں۔ مگر کیا واقعی یہ بس مغرور ہی ہیں؟ نہیں، یہ بحث بھی ہیں۔ کچھ عروج انسان کو اس کی محنت سے حاصل ہوتے ہیں، اور کسی کے لیے عروج پانا اتنا ہی آسان ہے جیسے ایک چھوٹے سے بچے کا غبارے والے سے غبارہ خریدنا۔ مگر جو چیز آسانی سے مل جائے وہ اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ ڈاکٹر مسعود جمالی ہیں جو 50 کے پیٹے میں ہیں، ایک بیوی اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ لگی لپٹی رکھنا انہیں ہرگز پسند نہیں۔ انسان کو حقیقت شناس اور حقیقت پسند ہونا چاہیے، یہ ان کا ہی قول ہے۔ متناسب نقوش کے مالک گنی رنگت کے ایک مشرقی انسان ہیں۔ اس وقت ان کے کمرے کے باہر ویٹنگ روم میں مریضوں کا تانا باندھا ہے۔ یہی وجہ تھی ان کی اکڑ کی۔ شاید انہیں یہ نہ پتہ ہو کہ اکڑی ہوئی چیز زیادہ ٹکڑے ہوتی ہے، یا شاید اس دور میں قدر ہی ایسے لوگوں کی ہے جو عزت اتارنے میں لمحہ نہیں لگاتے۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ انہیں عزت صرف منہ پر ملتی تھی، اور پیٹھ پیچھے صرف گالیاں۔ السلام علیکم، ایک نسوانی آواز پر انہوں نے اپنا جھکا سر اٹھایا تو نظر دروازے سے اندر داخل ہوتی خوبصورت غزالی آنکھوں والی دوشیزہ پر ٹھہری، جو اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی سادہ سے ڈھیلے ڈھالے کرتے کے ساتھ سفید کڑھائی کا پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ چہرہ کرتے کہ ہم رنگ حجاب میں مختلف تھا۔ وہ بہت حسین تھی، اور اس سے زیادہ دلکش اس کے غزالی آنکھوں کی چمک تھی۔ کوئی حسن ایسا ہوتا ہے کہ دل بے اختیار اس کی طرف تھمکنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود جمالی نے اپنے آپ کو ڈپٹ کر ہمیشہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی، حسن کے شہکار کو نشست پر سنبھالنے کا کہا۔ وہ لڑکی خود اعتمادی کے ساتھ وہاں بیٹھ چکی تھی، اور یہ خود اعتمادی ڈاکٹر مسعود جمالی کو ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ یہ لیجیے رپورٹ، سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر رکھی اور ڈاکٹر کی سمت کھسکا دی۔ ماحول میں اب ڈاکٹر مسعود کے کھنکارنے کی آواز گونجی تھی۔ وہ فائل دیکھتے ہوئے لڑکی پر تنقیدی نگاہ بھی ڈال رہے تھے، مگر مجال ہو جو اس کے اعتماد میں ذرا بھی کمی آئی ہو۔ مس زنیرہ، انہوں نے اپنی سانس فضا کے سپرد کرتے تمہید مانگی تھی، میں آپ کو کسی جھوٹی امید میں نہیں رکھوں گا۔ میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کو مفید مشورہ دوں۔ انہوں نے قدرے توقف کیا تھا، نہ جانے وہ کیوں اٹک رہے تھے۔ فائل میز پر رکھی اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کا کینسر آخری اسٹیج پر ہے، آپ کے پاس گنتی کے چند دن ہیں۔ زنیرہ کی آنکھیں حجم سے دگنی ہو گئی تھیں۔ آپ جائیں اور جن جن کا دل دکھایا ہے ان سے معافیاں مانگیں۔ وہ آنکھیں اب مسکرائی تھیں۔ مجھے پتہ ہے اس خبر نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا، مگر یہی حقیقت ہے۔ اپنے علاج پر پیسے ضائع کرنے کی بجائے کسی کو خیرات کر دیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ اپنی ساری جائیداد بیچ کر بھی زندگی نہیں پا سکیں گے۔ آپ کے کیس میں میڈیکل ہسٹری فیل ہو چکی ہے، آپ کی بیماری کی کوئی دوا نہیں۔ وہ سکون سے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کے تاثرات جانچتی، الفاظ ذہن نشین کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جمالی کو کچھ لمحوں کے لیے اس پر کسی ذہنی مریض کا گمان ہوا تھا، جو اپنی موت کی خبر سن کر بھی اس قدر آرام سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکے، آپ جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہیں آپ ان رپورٹس کو فیک تو تصور نہیں کر رہی ہیں؟ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر طرز کھاتے لہجے میں بولی، ایسی خوبصورتی جو اس کی تھی ہی نہیں، کاش کہ انسان سمجھ سکے۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں انہیں فیک تصور کر رہی ہوں؟ وہ دونوں کونیاں میز پر رکھ کر قدرے آگے ہوئی۔ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ یہ خبر آپ پر کسی بم کی طرح پھٹی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک کڑوا سچ ہے۔
اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ آپ کو جلدی اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے آپ کا کوئی وارث نہیں۔ اس نے پوری بات تحمل سے سنی، مسکرائی، دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور کونیوں کے بل آگے جھکی۔ اس کے نقش بے حد خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر کے دل کی رفتار اتل پتل ہوئی تھی۔ اگر اسے ایسی جان لیوا بیماری نہ ہوتی تو یقیناً وہ اسے اپنی بیوی بنا لیتے، مگر حقیقت پسندی کا تقاضا تھا کہ خود کو لپٹ لیا جائے۔ مسلمان ہیں آپ؟ رائٹ، اس نے دھیمی لہجے میں کہتے گردن اس بات میں ہلائی تھی۔ ڈاکٹر کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ موت کی خبر سن کر یہ بات کرنی بنتی تو نہیں تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو موت نہیں آنی؟ ہم جیسے لوگوں کو آپ لوگ ترس بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، آخر کیا سوچتے ہیں؟ وہ مسکرا رہی تھی، پھر اس کی نشیلی آنکھوں میں نمکین پانی کی ملاوٹ ہونے لگی۔ اس نے انہیں جھپک کر پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر ایک قطرہ باغی ہو کر ٹپک پڑا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ سب کا ہوتا ہے، ہمارا ظاہر ہو جاتا ہے اور آپ کا پوشیدہ رہتا ہے، مگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کا بھی ہے۔ ترہم بھری نگاہیں تو آپ کے وجود پر بھی پڑنی چاہیے ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ زیادہ رحم کے مستحق ہیں۔ ہمیں تو مرنے سے پہلے خود کو سدھارنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، مگر آپ جیسے لوگ اپنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو پشت پر چھپائے گمراہی اور گناہوں میں مگن رہتے ہیں۔ آپ کو کوئی موقع ملتا ہے خود کو ٹھیک کرنے کا، اور نہ ہی آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے مخلص ہوتے ہیں، پھر جلدی موت کا اژدھا آپ لوگوں کو نگل لیتا ہے۔ اس نے گہرا سانس فضا میں چھوڑا، لبوں پر زبان پھیری اور کندھے پر ڈالے پرس کو اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر مجھ جیسے دوسرے لوگوں سے یہ بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیے گا کہ جس موت سے آپ بے خبر بیٹھے ہیں وہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی نیند نہ سلا دے۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے لاک پر ہاتھ رکھا، مگر کچھ یاد آنے پر گھوم گئی، اور وہ بھی مجھ سے پہلے۔ فی امان اللہ ڈاکٹر مسعود جمالی۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ زور سے بند کر گئی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب کسی پیشنٹ کے سامنے ان کا چہرہ دھواں دھار ہوا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے آدھ کھلے منہ سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ڈاکٹر جمالی سمجھ رہے تھے کہ توقع کے عین مطابق ابھی وہ روئے گی، التجائیں کرے گی کہ ڈاکٹر پلیز کچھ بھی کر کے مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ مگر اس کے کہے الفاظ نے کمرے میں بیٹھے غرور کے مجسمے کی حقیقت پسندی کی ساری عمارت دھڑام سے نیچے گرا دی تھی، اور وہ دھواں دھواں چہرہ لیے دروازے سے باہر نکلتی زنیرہ کو دیکھتے رہ گئے۔ آپ کی زندگی ایک معجزہ ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ معجزہ! یقیناً حیران ہوئے ہوں گے، مگر زندگی ایک معجزہ ہی ہے۔ پتہ ہے آپ کی آنکھیں یہاں بنتی ہیں، یہاں۔ اس نے اپنی پیشانی پر شہادت کی انگلی رکھ کر 2 بار بجائی تھی، اور پھر وہ برابر برابر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر یہاں چلی جاتی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں آنکھوں پر رکھی اور ہٹا دی۔ سب لوگ اس حسین لڑکی کی خود اعتمادی کو محو ہو کر دیکھ رہے تھے۔ کیا یقین نہیں آیا؟ میں سمجھ سکتی ہوں، جب مجھے پہلی بار یہ بات پتہ چلی تو میرا بھی کچھ ایسا ہی ری ایکشن تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی روسٹم پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے۔ وہ زنیرہ شیخ تھی، ایک موٹیویشنل اسپیکر۔ اس کی اسپیچز سننے سے زیادہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ ملکوتی حسن کی حامل تھی، یہ تو صرف وہی جانتی تھی کہ اس حسن کو اندر سے گرین لگ چکا ہے، ناسور کا گرین۔ کیا آپ نے کبھی ایک آنکھ والا بچہ دیکھا ہے؟ اس کے عجیب سوال نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب سے روکی تھی۔ کیمروں کے فلیش اس کے وجود کو چکا چوند کر رہے تھے، مگر اس کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے 17 مارچ 2023 کو ایک یمنی خاتون نے ایک آنکھ والے بچے کو جنم دیا۔ سعودی حکام کی رپورٹ کے مطابق بہت زیادہ تعداد میں کی جانے والی بمباری اور نیوکلیئر ری ایکشن کی وجہ سے وہاں کی زمین اتنی آلودہ ہو گئی ہے کہ اب وہاں معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو چلیں یمن کی بات کی، کیا میری اس بات سے آپ یہ سوچنے لگے ہیں کہ بارود کی وجہ سے ایسا ہوا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے بچے ایک خوشگوار اور زرخیز زمین پر بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بیماری ہے جو جینز کی خرابی سے ملی کہ جب یہاں بننے والی آپ کی ایک آنکھ کسی طرح سے مزید ڈیوائیڈ ہونے سے رک جائے، جب آپ کا جسم مزید بننے سے ہی انکار کر دے، تو پھر سائیکلوپیا ہو جاتا ہے۔ ماحول میں اتنی خاموشی تھی کہ وہاں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کے پہلو بدلنے کی آواز بھی بخوبی سن سکتے تھے۔ لوگ اس پر
پری وش کو میویت سے سن رہے تھے جو انہیں کہیں اور ہی لے جا چکی تھی۔ اب آپ لوگ یہ سوچنے لگے ہوں گے کہ میں کیا یہ مشکل باتیں کر رہی ہوں، میں کیوں آنکھوں کا ذکر لے کر بیٹھ رہی ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس فضا میں چھوڑا اور اسٹیج کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ آپ کی زندگی ایک معجزہ ہے۔ آپ کی پیشانی پر بننے والی ایک آنکھ اب برابر دو حصوں میں، دو الگ الگ آنکھوں میں تقسیم ہو کر ہم رنگ لینس کے ساتھ بالکل نفاست سے 200 کٹس میں فٹ ہو جانا معجزہ ہے۔ آپ کی اسکن کے باہر بننے والے دل اور دوسرے اعضاء کا واپس اس کی جگہ پر چلے جانا معجزہ ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کے پھیپھڑوں کا یہاں کی اجنبی اور نئی فضا میں سانس لینا معجزہ ہے۔ سوچیں ذرا کہ اگر آپ کی ایک آنکھ دو میں تقسیم ہونے سے انکار کر دیتی ہے تو کیا کر لیتے آپ؟ کیا ہوتا اگر آپ کے اعضاء ہی مکمل نہیں ہو پاتے، بلکہ آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو پھر یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کی یہ زندگی، آپ کا یہاں سانس لینا، آپ کا جینا ایک معجزہ ہے۔ اور آپ لوگ ذرا سے امتحان میں ناکام ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ جس نے آپ کے اعضاء کو متناسب کیا وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا رنگ کالا ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کا رشتہ نہیں ہو سکا، آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی تو بچے نہیں ہو رہے۔ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، امتحان میں اچھے مارکس نہیں آ پاتے، آپ کو نوکری نہیں ملتی، یا آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی خواہشوں کو پورا ہوتے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کیا معجزوں کی اس طرح ناقدری کی جاتی ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر خواہشوں کے اونچے محلان بنانا چھوڑ دیں، کیونکہ یہی آپ کو مایوس کرتی ہیں۔ جو آپ کی ایک آنکھ کو دو کر سکتا ہے وہ آپ کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنے پر بھی قادر ہے۔ سب کچھ اس پر چھوڑ دیں۔ اگلے سیشن میں ملتے ہیں، فی امان اللہ۔ وہ اپنے پیچھے تالیاں بجاتے لوگوں کو کھڑا چھوڑ کر مسکراتے ہوئے ہال سے نکل گئی تھی۔ ارے واہ، آج تو آپ چھا گئی ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی تھی کہ ایک شرارتی آواز سن کر وہیں رک گئی اور جھٹ سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے اس نٹ بٹ لڑکی کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ اب ایسا بھی نہیں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو گاڑی کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اس کے کھلے ریشمی بال کمر پر پھیلے تھے۔ زنیرہ نے اسے ایک نظر دیکھ کر گردن سیدھی کر لی۔ نگاہ مرر پر پڑی جہاں اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ نظر آ رہا تھا اور اس پر وہ حسین جعلی آنکھیں جن کے نیچے موجود حلقوں کو اس نے کنسیلر سے چھپایا تھا۔ ویسے کتنی تیز ہو تم، خاموشی سے میرا سیشن سنتی رہیں، سامنے تک نہیں آئی۔ آپ کی بات لہجے میں خفگی سے مٹائی تھی۔ بس میں آپ کا فوکس نہیں خراب کرنا چاہتی۔ اچھا اب یہ میم کی گردان تو بند کرو، عجیب ہی محسوس ہو رہا ہے تمہارے منہ سے میم سن کر۔ مگر اس نے جواب میں کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی رپورٹس کیسی ہیں؟ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتا اس کا ہاتھ یکدم ہی ڈھیلا پڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا کر گیئر بدلا اور گاڑی آہستہ سے رن وے پر لے آئی۔ آپ نے بتایا نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ وہ جھنجھلائی۔ گزرتے مناظر میں درخت ہوا کے باعث جھول رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر اکا دکا افراد ہی تھے۔ یہ ون وے روڈ بس ذرا سا آگے سے ہی بل کھاتا اونچائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زنیرہ، اس کے پکارنے پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ پوچھا ہے تم نے؟ اس کا رد عمل ایسا تھا جیسے کسی سوتے ہوئے شخص کو جھنجھوڑ کے اٹھا دیا ہو۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کل ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کیا کہا اس نے؟ وہ پوری کی پوری اس کی طرف گھوم چکی تھی، لفظ بھی کافی جتا کر ادا کیے تھے، مگر زنیرہ کی نظریں سامنے ہی جمی رہیں۔ یہی کہ آپ کو اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لینا چاہیے۔ جتنے آرام سے اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا، اتنے آرام سے وہ اس سیشن میں بھی نہیں بولی تھی۔ لبوں کا کنارہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ میں ڈھلا۔ واٹ؟ پھر کیا کہا آپ نے؟ اس کے تنے ہوئے انداز پر زنیرہ سر پیچھے کر کے بری طرح ہنستی تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر کے سائڈ پر لگا دی۔ یقیناً آپ روتی دھوتی خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی ہوں گی۔ آپ نے اس گدھے کا سر نہیں توڑا۔ اوف شیوا، اس نے دو چار گہرے سانس لے کر خود پر قابو پایا۔ کتنی بدتمیز ہو تم۔ وہ گدھا نہیں، ملک کے بہت قابل ڈاکٹر ہیں، مسعود جمالی۔ جب بھی میں ان کے پاس گئی تھی، اس کی یادداشت کے پردوں پر اس ملاقات کا سارا منظر چلنے لگا تھا۔ ان کے کلینک میں رپورٹ لے کر جانا، پھر ان کا بلا وجہ تمہید باندھنا، پھر اتنا بڑا انکشاف کر دینا، اور اس کا ایسی بات کر جانا جو وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر باقاعدہ اس سوچ سے خلاصی پائی تھی
وہ ڈاکٹر جمالی جو اپنے آگے کسی کی نہیں سنتے، وہ تو ہے ہی ایسے۔ آپ بھی کسی کی باتوں کا دل پر اثر لے رہی ہیں۔ ویسے کیا آیا تھا رپورٹ میں؟ زنیرہ کی نظریں ہنوز شزا پر جمی تھیں، دو دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پیچھے ونڈو اسکرین پر آتی جاتی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ہوا یہاں بھی کافی تیز تھی۔ درخت اپنی جگہ قائم رہنے کے لیے آواز سے زور آزمائی کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہوا انہیں جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتی ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی زنیرہ نے سر جھکا کر اپنی انگلیاں چٹکائی تھیں، اپنے لبوں کو تر کر کے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا کہ پتہ نہیں سامنے بیٹھی اس کی دوست اتنی بھیانک حقیقت برداشت کر بھی پائے گی یا نہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر لبات یہ ہی تھے کہ کھڑکی بجنے پر ان دونوں نے اس سمت دیکھا تھا۔ ایک شخص ان کی گاڑی پر جھکا انگلی سے کھڑکی کھٹکھٹا رہا تھا۔ میڈم، یہ پارکنگ ایریا نہیں جو آپ یہاں گاڑی پارک کر کے گپے لگا رہی ہیں۔ پیچھے دیکھیں ذرا۔ زنیرہ نے جیسے ہی کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تھا تو وہ آدمی سنانے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑی تھی۔ پیچھے چند گاڑیاں اس کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ درمیان میں ایک ٹرک بھی آ گیا تھا۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کو تاخیر ہو رہی ہے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں، یوں بیٹھی ہیں جیسے آپ کے باپ کی سڑک ہو۔ مسٹر، آپ اپنی زبان۔ شزا، آئی ایم سوری، ہماری غلطی ہے، ہم جا رہے ہیں۔ شزا کو ڈپٹ کر اس نے معذرت خانہ لہجہ اپناتے ہوئے جھٹ سے گیئر بدلا، ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا اور تھوڑا پیچھے ہو کر ہوا کی تیزی سے آگے بڑھی۔ پیچھے پھنسی گاڑیوں نے بھی رفتار پکڑ لی تھی۔ آپ کو مجھے چپ نہیں کروانا چاہیے تھا، دیکھا نہیں تھا وہ کس طرح روک جما رہا تھا؟ پچھلی بات میں سوالات فراموش کیا وہ نئے موضوع پر منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ ہماری غلطی تھی اور اب چپ کرو، مجھے باتوں میں مت لگاؤ۔ اسے ایک بار پھر ڈپٹ کر اس نے ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی تھی۔ ماحول میں سفید روشنی پھیلی تھی اور اس روشنی میں سفید اوور کوٹ پہنے چند افراد چہرے پر سنجیدگی لیے کسی کام میں مگن تھے۔ درمیان میں چند میزوں پر ترتیب سے 6 مائکروسکوپ اور چند فلاسک رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح کا دوسرا سامان پیچھے موجود شیشے کی بند الماری میں تھا۔ یکدم ایک لیڈی ڈاکٹر ہاتھ میں فلاسک تھامے تیزی سے ایک طرف کھڑے ڈاکٹر کے پاس بڑھی۔ اس کے اشارے پر وہ ڈاکٹر بھی اس کی ہمراہی میں اس گوشے تک چلا آیا تھا۔ یہ یقیناً ایک سائنسی لیب تھی۔ ڈاکٹر، اس آدمی کی سیلز میں نے لے لیے ہیں، بس اب آپ اس عورت کو بھی بلا لیں تاکہ ان کے سیلز بھی لے لیے جائیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ یہاں ان کے علاوہ 4 ڈاکٹر اور بھی تھے، مگر وہ سب باتوں میں مصروف تھے۔ وہ آج آئی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اس کام کے لیے آئی ہی نہیں، شاید وہ تذبذب کا شکار تھی۔ ڈاکٹر جمالی، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں خود اسے سمجھا دوں۔ اسے چھوڑیں، آپ پروگرام شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ شرم محسوس کیے بغیر ہم سے رابطہ کریں۔ شاید وہ انتہائی عجلت میں تھے۔ جب یہ بات مکمل کر کے تیزی سے لیب کے دوسرے گوشے میں چلے گئے۔ مقابل نے آبرو جھکا کر تعجب سے انہیں دیکھا۔ ویسے تو روشنی سکون کا باعث ہوتی ہے، مگر یہاں چھائی سفید روشنی میں ایک پر اسراریت تھی، جانے یہاں ایسا کیا ہو رہا تھا۔ جانتی ہیں ہم دونوں اب تک ساتھ کیوں ہیں؟ زنیرہ نے برابر لیٹی شزا کی طرف دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں، کیونکہ ہم میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ آپ کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں اور میرا بھی، اور میں تو ویسے بھی مرنے والی ہوں۔ اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ شزا گھر جانے کی بجائے یہیں رک گئی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، بس مدھم چاندنی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ سب کی مایوسیوں کو ختم کرنے والی موٹیویشنل اسپیکر زنیرہ شیخ خود مایوسی کا شکار ہے؟ لمحے سرک گئے تھے، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ زنیرہ، تم ٹھیک ہو؟ شزا اس کی خاموشی پر پریشانی سے بولی۔ تم پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ مجھے آپ بولنا ہے، تم یا میں۔ زنیرہ نے اسے گھورا، پھر نظریں کھڑکی سے نظر آتے چاند پر جما دیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کچھ لوگ شاید زندگی میں آتے ہی جانے کے لیے ہیں، بلکہ ہر روح دنیا میں جانے کے لیے ہی آتی ہے۔ اگر میں تمہیں چھوڑ جاؤں تو رونا مت، زنیرہ۔ ہر گزرتے دن اپنے جسم میں بیماری کی علامتیں بڑھتے دیکھنا اذیت ناک ہے، جب آپ کا وجود آپ کو احساس دلا رہا ہو کہ یو ول نو مور۔ اس نے ہچکی بھری، آنسو خشک کیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے الفاظ اور انداز سے مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے،
حسن، مقام، مرتبہ، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ میں کتنا کچھ خود میں چھپائے ہوئے ہوں۔ اس کی بھرائی آواز سن کر شیزا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے۔ جانتی ہو، سب حسن پرست ہیں، گورے رنگ اور حسین نقش کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج کل کوئی کسی کے اندر کی خوبصورتی نہیں دیکھتا۔ شیزا، کاش میں بس صورت ہوتی مگر تندرست ہوتی۔ کیا تم میرا کینسر ختم کر سکتی ہو؟ میں روز اپنے جسم میں اٹھتے درد کو برداشت کر کے مضبوط نہیں رہ سکتی۔ اگر تم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو میں گھر جا رہی ہوں، دھمکی امیز لہجہ اپناتے وہ اٹھ گئی تھی۔ ارے نہیں، چھوڑو اسے، پتہ ہے میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں۔ سم الخیال، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جاتے جاتے پلٹ آئی تھی۔ یہ سیشن میں بتاؤں گی۔ شیزا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ اسے نظر نہیں آئی تھی، مگر وہ پھر بھی اندھیرے میں اسے کھوجنا چاہ رہی تھی۔ تم مثال ہو زنیرہ، اور مثال مکمل ہوتی ہے۔ تم امید کا ایک دیا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم اس دیے کو بس لوگوں کے سامنے ہی جلاتی ہو، اور تنہائی میں اس دیے سے زیادہ تاریک تم میں کچھ نہیں رہتا۔ میں تمہاری اس تاریکی کو نور میں بدلتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں پر امید، پر یقین دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیمپ روشن کر کے اس نے زنیرہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں امید و ناامید بیک وقت ڈگمگا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں معمول کی طرح کافی رش تھی، اور اس کی وجہ ناک کی سیدھ میں بنے کمرے میں بیٹھا وہ شخص تھا جس کے دروازے کی دائیں جانب ڈاکٹر مسعود جمالی کے نام کی لگی پلیٹ تھی۔ ڈیوٹی ٹائمنگ ختم ہونے میں 45 منٹ تھے، اور اس 45 منٹ میں وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چیک اپ کے لیے آئی عورت نے جب مستقل خاموش شتاری رکھی تو ڈاکٹر جمالی اسے بغور دیکھنے پر مجبور ہو گیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ڈیلے اعصاب تن چکے تھے۔ یہ تو آپ بتائیں، کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ چپتا لہجہ اور یہ انداز وہ مقابل بیٹھی اپنی بیوی سے توقع نہیں کر رہے تھے۔ خود کو پرسکون کرنے کی خاطر سامنے رکھے گلاس سے ڈھکن ہٹایا اور اسے 3 سانسوں میں خالی کر دیا۔ تم گھر جاؤ، یہ میرا بیڈ روم نہیں ہے۔ میرے پیشنٹ کے سامنے تماشا بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جتنا سخت لہجہ اپنا سکتے تھے انہوں نے اپنا لیا تھا۔ مجھے صرف اور صرف اتنا جاننا ہے کہ وہ عورت گھر کیوں آئی تھی؟ وہ بضد تھی۔ وہ گھر آئی تھی تو پھر تم یہاں کیوں سوال کرنے آئی ہو؟ تمہیں بھی گھر میں ہی پوچھنا چاہیے تھا نا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کر دے۔ ڈونٹ بی اوور اسمارٹ مسٹر مسعود جمالی، اتنا حق تو ہے میرا یہ سوال پوچھ سکوں۔ وہ ہر گزرتے لمحے مزید مشتعل ہو رہی تھی۔ سیاہ چادر اوڑھے، آم سے حلیے میں، کسی کو یہ گمان نہیں ہوگا کہ وہ مسز مسعود جمالی ہیں۔ ڈاکٹر جمالی نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ کم از کم ان کی بیوی کو ان کی عزت کی پرواہ تھی۔ باہر مریضوں کی ایک لائن لگی تھی اور گھڑی کے ٹک ٹک وقت کے سرکنے کا پتہ دے رہی تھی۔ ڈیوٹی ٹائم ختم ہو رہا تھا۔ وہ میری ایک پیشنٹ تھی، یہ کہہ کر انہوں نے گویا جان چھڑائی تھی۔ واقعی ایسی کون سی خاص پیشنٹ تھی جس کا علاج صرف گھر میں ہی ہو سکتا تھا؟ اس نے طنز کرنا ضروری سمجھا تھا۔ تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہاں سے چلی جاؤ، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو دوسرا مریض بھیجنے کا میسج کر دیا تھا۔ آپ گناہ کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور میں آپ کا اس میں بالکل ساتھ نہیں دوں گی۔ اپنی لیب کو پہلی فرصت میں بند کریں، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی کہ ایک مریضہ اندر داخل ہوئی، تب مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ سیشن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اس بار انتظامات گراؤنڈ میں کیے گئے تھے۔ لوگوں کے آنے کا سلسلہ ابھی تک نہیں تھما تھا۔ آج زنیرہ کی طرف سے خاص پیغام آیا تھا۔ آج اسے اپنی باتیں کرنی تھیں، اور لوگ اپنی پسندیدہ موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کے لیے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ سیشن شروع ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا، مگر لوگوں کا جوش دیکھ کر بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کافی پہلے پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ یہ انتظار تو انہیں خوبصورت لگ رہا تھا۔ وسیع و عریض گراؤنڈ میں کھلے آسمان تلے مصنوعی لائٹوں میں ہر چیز دیکھنے والوں کو محفوظ کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اسٹیج پر موجود ایک نوجوان نے زنیرہ کی آمد کا اعلان کیا تو لوگوں میں جیسے کسی نے ایک نئی روح پھونک دی۔ سب بہت پرجوش تھے۔ زنیرہ لفظوں کی شاعرہ تھی، اور یہاں موجود سارے اس کے سیر میں گرفتار۔ اب انتظار ختم ہوا تھا۔ سارے لوگ اپنے پسندیدہ حسین و منفرد اسپیکر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر یہ کیا؟ لگتا تھا جیسے انہوں نے کسی اور کو دیکھ لیا ہو۔
یہ وہ زنیرہ تو نہیں تھی، اس کے چہرے کی شادابی جیسے کسی نے چرائی کی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے، ہاں بس لبوں پر وہی ازلی جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ ہلانے پر سب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے تھے، مگر ماحول میں کافی تناؤ در آیا تھا۔ وہ آج سادگی کے ساتھ یہاں آئی تھی، بغیر کسی مصنوعی سہارے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے انسانوں کو سب سے اچھی ساکھ میں پیدا کیا، نہ کوئی کالا، نہ گورا، نہ چھوٹا، نہ بڑا، موٹا، نہ بدا، نہ دبلا، بس ہے تو صرف انسان۔ اللہ نے انسانوں کو احسن تقویم میں بنایا، ہر انسان خوبصورت ہے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہہ دیا ہے، اور جو بات اللہ نے کہہ دی تو وہی اٹل ہے، اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ اس نے لوگوں کی خاموش نگاہوں میں پھیلے تعجب کی پرواہ کیے بغیر اسپیچ شروع کر دی تھی۔ یہ 4 کمروں کا چھوٹا مگر خوبصورت سا گھر تھا، ہر چیز میں سلیقہ اور نفاست نظر آ رہی تھی۔ صوفے آگے رکھی میز پر کریشے کے کام سے بنا میز پوش بچھا تھا، جس میں 3 بطخیں ایک قطار میں پر کھولے تیرنے کی تیاری میں لگ رہی تھیں۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والی عورت کافی ہنرمند تھی۔ وسط میں رکھے صوفے کے سامنے دھری میز پر 2 مردانہ پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر مسعود جمالی تھے، جو ہاتھ میں ریموٹ پکڑے دائیں طرف گردن موڑے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر جمالی کے تھوڑا بائیں جانب صوفے کے دوسرے کنارے پر ایک 7 سالہ بچہ ہاتھ میں کتاب پکڑے پورے انہماک سے اس میں مگن دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی مزید بائیں جانب 2، 5 اور 3 سال کی عمر کے بچے کھلونے بکھیرے کھیلنے میں مصروف تھے، مگر وہ کھیل کم اور شور زیادہ کر رہے تھے۔ اس تصویر میں جو ایک فرد کم تھا، وہ وہی عورت تھی جس نے میز پوش بنایا تھا، اور وہی تھی مسز مسعود جمالی۔ کچھ لمحے سرکنے کے بعد ایک معصوم صورت والی دراز قد عورت مسکراتے ہوئے صوفے کی جانب آتی دکھائی دی۔ بچے اسے دیکھ کر اس طرف دوڑے، جبکہ صوفے پر بیٹھے بچے نے اپنے باپ کی طرح محض گردن موڑ کر دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں پھر سے اپنی مصروفیات میں گم ہو گئے تھے۔ اتنی دیر سے کیا پڑھ رہے ہو شہزادے؟ محبت بھرے طرز تخاطب پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ فرش پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ٹیسٹ یاد کر رہا ہوں، جو مجھے نہیں یاد ہو رہا۔ آپ لوگ تیاری کریں۔ بچے نے منہ بناتے ہوئے بات ختم کر کے آخر میں تھوڑا جوش دکھایا تھا۔ ڈاکٹر جمالی نے بھی اس کے الفاظ پر چونک کر اسے دیکھا تھا، جس کی نظروں کا محور فرش پر بیٹھی اس کی بیوی نہیں، ٹی وی پر نظر آتی موٹیویشنل اسپیکر تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ایک بار پھر اسے اپنی خوبصورت مریضہ زنیرہ یاد آ گئی تھی۔ کس چیز کی؟ میرے فیل ہونے کی۔ آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہا ہوں میں، تاکہ آپ دونوں کو شوق نہ لگے۔ مسز جمالی منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بعد میں کیسا شوق لگتا، وہ تو ابھی سے شوق میں تھی۔ ایسا بھی کیا ہے؟ حیرت سے پوچھا گیا تھا۔ مضمون ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اتنے مشکل الفاظ ہیں۔ اچھا منہ نہ بناؤ، لو میں سمجھاتی ہوں۔ ڈولی کا نام تو سن رکھا ہوگا، ہماری نیو جنریشن میں بہت سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ بس مسکرا سکے۔ ہمارے سلیبس میں بچوں کو، خاص کر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو، ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب اور کلوننگ کا۔ اس میں ایک ڈولی نامی بھیڑ کی مثال سے بتایا جاتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب ایک کامیاب تجربہ ہے۔ جس طرح سائنسدانوں نے ایک بھیڑ پیدا کی، اسی طرح اب انسان بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت ہمارے ڈیری لیول کی کلاسز میں ہوتی ہے، مگر سب سے اہم بات جو کہیں بھی نہیں ملتی، وہ یہ کہ ہمارے بیچارے سیاستدان انتہا یہ بات تو بتانا بھول ہی گئے کہ جب انہوں نے اللہ کے بنائے قانون میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی، تو نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی بھیڑ کا تجربہ کیا جو اپنے بچپن میں ہی بوڑھی ہو گئی۔ اب یہاں میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ تخلیق کیا، کیونکہ خالق صرف اللہ کی ذات ہے، اور تخلیق صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے بغیر ماں باپ کے ایک بچہ پیدا کریں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بھیڑ کا انتخاب کیا۔ جانتے ہیں، بھیڑوں کی اوسط عمر صرف 10 سے 12 سال ہوتی ہے۔ 1997 میں ایک سائنٹیفک پروسیس سے جس ڈولی کی پیدائش ہوئی، اس کا ایک سیل ایک الگ نسل کی مادہ بھیڑ سے لیا گیا تھا، دوسرا کسی اور نر سے، اور ان دونوں کو ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کر ملایا اور اسے ایک الگ سیاہ چہرے والی بھیڑ کے جسم میں رکھ دیا تھا، جہاں وہ قدرتی طریقے سے پیدا ہوئی۔ ان سب کہانی میں سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟
اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھ رہے تھے۔ ان سب میں مزے کی اور خاص بات یہ ہے جو ہمارے سلیبس میں ڈولی کے تجربے کے بعد نہیں بتائی جاتی کہ ڈولی کا سیل جس مادہ بھیڑ سے لیا گیا تھا اس کی عمر 6 سال تھی، اور جب ڈولی پیدا ہوئی تو وہ عام بچوں کی طرح چھوٹی سی تھی۔ مگر ان سائنسدانوں کے منہ پر تماچا اس وقت پڑا جب اس میں وقت سے پہلے ہی بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس کی اصل ماں بوڑھی ہوتی رہی اور ساتھ میں وہ بھی بوڑھی ہو گئی۔ ماں کی کھال لٹکنا شروع ہوئی تو اس کی بھی لٹک گئی۔ سائنسدانوں نے اسے ایک تجربے کے ذریعے پیدا تو کر لیا تھا، مگر وہ اسے دوبارہ سے 6 سال سے بالکل مضاحکہ نہیں بنا پائے تھے۔ وہ اس کی عمر کم نہیں کر سکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اگر اللہ چاہتا تو اسے ایک دوسری بھیڑ کے جسم میں وہ پروان ہی نہ کرتی، مگر قدرت کو انہیں بتانا تھا کہ تم میرے مقابلے پر آ رہے ہو تو ذرا پیدا ہونے والے بچے کو نئی عمر دے کر دکھاؤ۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں رک جانے کو کہا۔ جب ہمارا سیل بڑھتا ہے، دھیان سے سنیں۔ یہاں میں اس سیل کی بات کر رہی ہوں جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کی عمر ہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، چاہے ہماری ماں اس وقت 16 برس کی ہو یا 40۔ ہماری عمر کا ان کی عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ سب کچھ نیا دیتا ہے، اور اب ڈولی کی طرح انسان بھی سیروگیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہاں بیٹھے بچوں کی وجہ سے میں اس چیز کی وضاحت نہیں کروں گی، بس اتنا جان لیں کہ یہ ڈولی جیسا ہی ہے اور گناہ ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آپ سب لوگ مجھے سننے آئے ہیں۔ میں زنیرہ، جس نے بچپن میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا، جس کے بے حس رشتہ داروں نے اس کو بے گھر کر دیا، مگر اللہ کی دی ہوئی حسن کی بدولت لوگ اپنے گھروں میں رکھتے رہے۔ اس کی آواز ہلکی ہونے لگی تھی، لفظ معنی کھونے لگے تھے۔ بچہ تو کب کا صوفے سے اٹھ کر جا چکا تھا، مگر ڈاکٹر جمالی اب شاید حال میں نہیں رہتے۔ اس دن کی بولی کی یاد انہیں اپنی ساتھ کھینچ کر لے گئی تھی، اور وہ بھی ایک ننھے بچے کی طرح خود کو اس کے سپرد کر چکے تھے۔ دل ایک لمحے میں ہی بیزار ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھنے کی ٹی وی بند کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سب نے چونک کر انہیں باہر نکلتا دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنوں کا دل دکھانے والا مسعود جمالی آج ایک ایسی لڑکی سے ہارا تھا جس پر وہ دل ہارنا چاہتا تھا، مگر وہ موضوع نہیں تھی۔ قدم گھر سے باہر نکالے ہی تھے کہ فون بجنے لگا تھا۔ بولو، انتہائی اکھڑا انداز تھا۔ ڈاکٹر، ہم نے مدر سیلز لے کر ڈونر سیل سے ملا دیے ہیں، اب انہیں ان کی باڈی میں رکھنا ہے۔ سپیکر پر کہا گیا۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ آپ کے گھر آ گئی تھیں۔ آپ نے انہیں سب بتا بھی دیا تھا، مگر آپ نے بتایا نہیں کہ وہ کب آئیں گی سیروگیشن کے لیے۔ مجھے تنگ مت کرو، فون رکھ دیا گیا۔ میں زنیرہ شیخ، جس نے 16 برس کی عمر میں اپنے محسن کا گھر چھوڑ دیا تھا اپنی شناخت بنانے کے لیے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ جس اسکالرشپ کو میں اپنی میرٹ سمجھ رہی تھی وہ میرے محسن کا مجھ پر کیا گیا ایک اور احسان تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائے، سادہ حسین چہرے کی مسکراہٹ۔ انہیں آج ملک کی مشہور موٹیویشنل اسپیکر بننے کے بعد اتنے فیض پا کر آج اس مقام پر پہنچ کر اپنی سب سے بڑی ناکامی کا انکشاف کرتی ہوں۔ میں زنیرہ ایسی قسم کی کینسر میں مبتلا ہوں جو لا علاج ہے۔ میرے محسن بھی مجھے بچانے کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے نظریں سب سے درمیان میں بیٹھے ایک ادھیڑ عمر شخص پر ڈالی۔ سب نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ انہوں نے رومال سے اپنی نم آنکھیں پونچھی تھیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے مثال ہوں، مجھ سے سیکھیں کہ حسن ہر چیز نہیں ہوتی۔ دیکھیں میرے حسین حلقوں زدہ آنکھیں، کیا نہیں ہے میرے پاس؟ عزت، مقام، رتبہ، ستائش۔ میں آپ لوگوں کے لیے امید کا ایک دیا ہوں، مجھ سے سیکھیں۔ میرے جسم میں ایک ناسور پڑ رہا ہے، ہر گزرتے دن میں خود میں تبدیلیاں دیکھتی ہوں، اذیت سہتی ہوں، مگر یہ بات نہیں بھولی کہ ہمارا رزق، ہماری جان و مال، ہماری زندگی، ہماری موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا معلوم ہمارے درمیان بیٹھا کوئی شخص صبح کا سورج ہی نہ دیکھے؟ کیا معلوم کہ ہم میں موجود بہت سے ایسے لوگ جنہیں ڈاکٹرز مایوس کر چکے ہیں، وہ مزید کئی سال جی لیں۔ مایوسی کفر ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ہر ایک کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بنا دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون کب مرے گا۔ میں آج آپ لوگوں کے درمیان اپنے اصل کے ساتھ آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کل کا سورج دیکھ سکوں گی یا نہیں، اسی لیے مرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چند باتیں کرنا چاہتی تھی۔ سب افسردہ ہونے لگے تھے۔ آج سنہرا ایک بار پھر چھا گئی تھی۔
میں اپنے محسن کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ سب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں۔ ڈاکٹر مسعود جمالی کے والد محترم، میرے محسن مسٹر جمال داؤد۔ مجمع کھڑا ہو گیا تھا۔ حال میں تالیوں کی گونج تھی اور اس گونج میں اسٹیج پر کھڑی دو غزالی آنکھیں اپنے آنسو پیچھے دھکیل رہی تھیں۔ میں نے جہاں آج آپ لوگوں سے اپنا سب سے بڑا غم شیئر کیا ہے، وہیں سب سے بڑی خوشی بھی شیئر کر رہی ہوں۔ بہت جلد آپ لوگوں کے ہاتھوں میں میری ایک نئی کتاب ہوگی جس کا نام ہے سم الخیال۔ اس کا مطلب ہے سوئی کا ناکہ۔ اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو بھی گزار دے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کتاب میں مرنے سے پہلے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے۔ کچھ ہی پل بعد شیزا نے دوڑ کر اسے گلے لگایا تھا۔ لوگ اس حقیقت سے واقف ہو کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے تھے۔ ہاں، وہ واقعی امید کا دیا تھی، مگر اس کا یہ خیال غلط تھا کہ لوگ اسے ترس کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں ستائش تھی۔ انہوں نے گراج سے گاڑی نکالی اور ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈال دیا۔ دماغ میں تو ابھی تک وہی مترنم آواز گونج رہی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہاں، وہ کیسے بھول گئے؟ گاڑی کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی، تیز، انتہائی تیز۔ سانسیں منتشر ہونے لگی تھیں، پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا تھا اور دل بے قابو تھا، جیسے دھڑکنیں تھمنا ہی نہ چاہتی ہوں۔ انہوں نے سگنل توڑ دیا تھا، رفتار تیز ہو رہی تھی۔ دو پولیس اہلکار ان کے پیچھے لپکے مگر رفتار تیز ہو رہی تھی۔ ایک پولیس وین سائرن بجاتی ان کی گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی، مگر ان کے کانوں میں اپنے نام کی پکار گونج رہی تھی۔ انہیں گاڑی روکنے کا کہا جا رہا تھا، مگر دماغ میں ایک ہی جملے کی تکرار تھی، جیسے کوئی ان کے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ ایک پولیس موبائل پیچھے گلی میں مڑ گئی اور سامنے سے آ کر انہیں روکنا چاہا۔ سائرن مسلسل بج رہا تھا، ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے، پھر ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل چھوٹ گیا۔ اب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بھاگ رہے تھے۔ دو موبائل وین قریب رکی تھی، چلتی گاڑی بل کھاتی ہوئی پول سے ٹکرائی۔ دو پولیس اہلکار اب پیدل اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، پھر ایک گولی چلی۔ اب وہ بھاگنا چھوڑ چکے تھے۔ دو پولیس اہلکار منتشر سانسوں سے اس سمت دوڑ رہے تھے اور وہ اوندے منہ زمین پر گرے تھے، زمین پر پھیلا خون، عروج پر زوال۔ جو یہ بلی کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ اپنے آگے کسی کی نہ سننے والا ڈاکٹر جمالی آج کہیں کا نہیں رہا تھا۔ دو اہلکاروں نے ان کے وجود کو اٹھا کر وین میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر پہلے مچی بھگدڑ اب ختم ہو گئی تھی۔ ایک پولیس اہلکار نے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ السلام علیکم میڈم، آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو… اتنے میں ایک اہلکار دوڑتے ہوئے اس کی سمت آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اس کے کان میں کچھ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ہیلو، آپ کال پر ہیں؟ دوسری طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا۔ افسوس، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ شاید دوسری طرف سے فون زمین پر گر چکا تھا۔ اب سڑک پر بس پولیس موبائل گزرنے کی آواز تھی۔ زندگی کا ایک باب ختم ہو گیا تھا۔